نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کا عنوان ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا۔ ان کی پیدائش صحیح طور پر تو کسی کے علم ماسوائے اس خالق کائنات کے نہیں، مگر تاریخی معلومات کے مطابق 3761 قبل مسیح جمعے کے روز پیدا ہوئے۔ مٹی سے پیدائش کی نسبت سے آدم نام رکھا گیا۔ پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اساسی طور پر سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام ملائکہ نے تعمیل کی، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اصلی انسانی دشمن قرار پایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کو جنت میں رہنے کی جگہ دی گئی اور وہاں ان کی دلجوئی اور تسکین قلب کے لیے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی تخلیق ہوئی، جو کہ انہی کی بائیں پسلی سے ہوئی۔ دونوں نے جنت میں رہنا شروع کر دیا، مگر ابلیس جس کو مردود قرار دیا گیا تھا، اس نے حسد کی وجہ سے ان کو بہکا کر ممنوع درخت کا پھل کھلا دیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا اور دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا، جہاں ان دونوں کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف اسماء سکھا کر فرشتوں سے فضیلت عطا فرمائی، ان کو زمین پر اتار کر خلیفہ اول مقرر فرمایا۔ حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ اول قرار پائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اترنے کے بعد بیت المعمور کے نیچے، جہاں اب خانہ کعبہ ہے، وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جو کہ پہلا خانہ خدا کہلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جوڑے جوڑے بچے پیدا ہوئے، جن میں ایک لڑکا اور دوسری لڑکی ہوتی تھی۔ ان کی آپس میں شادی کا نظام رائج ہوا، چونکہ ان کے علاوہ اور کوئی مخلوق نہ تھی، مگر حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں قابیل اور ہابیل میں شادی کے معاملے پر تضاد پیدا ہوا، جس نے طول کھینچا، اور بڑے بھائی قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی ہابیل کو والدین کی عدم موجودگی میں موقع پا کر قتل کر کے دنیا میں پہلے قاتل ہونے کا نام پایا، جس کا والدین کو بڑا صدمہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق 1000 سال زندگی پائی، اور یہ بھی روایت میں موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی 1000 سالہ زندگی میں 40 سال کی عمر حضرت داؤد علیہ السلام کو جنت میں ہی دے آئے تھے۔ اس طرح انہوں نے 960 سال عمر پائی۔ حضرت آدم کی وفات کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے غسل دے کر نماز جنازہ پڑھائی اور منع کی مسجد خفیف میں دفن کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی قبر بغلی قسم کی بنائی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں کنیت ابو البشر اور آخرت میں ابو سعد ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر پہلے انسان، پہلے خلیفہ اور پہلے ابو البشر کہلائے۔ ان کی زندگی میں ان کے بڑے بیٹے نے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کر کے پہلے قاتل کا نام پایا، جو کہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ معزز سامعین، جیسا کہ میں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی حالات زندگی کا سلسلہ آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کیا ہے، اور اس کے بعد میں ان کے معجزات انبیاء کرام علیہ السلام بھی پیش کروں گی۔
معزز سامعین، آج میں نے آپ کے سامنے مختصر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے پیغمبر تھے، پہلے انسان تھے اور پہلے ہی خلیفہ تھے۔ معزز سامعین، یہ بھی واضح رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہی انسان کے لیے ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، جو کہ ان کی قدرت کاملہ کا سب سے اہم مظہر ہے۔ انسانوں کی تخلیق کا نظام قائم کیا اور انسانی نسل کی ابتدا ہوئی۔ معزز سامعین، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہم سب مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ آمین ثم آمین۔